آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک شیعہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ امامت یا امام کا مرتبہ اور مقام نبی سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، اور اس نے ایک آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ تو کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے جو 12 امام ہیں ان کا مقام اور مرتبہ نبی سے اونچا اور بلند ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیعوں کے امام کا، ان کے تو 12 امام ہیں نا، کسی امام کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پہ؟ نہیں، ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا، تو پھر ان کے 12 اماموں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ جہاں تک دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور ذرہ برابر ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی یا سورہ اسراء کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نامہ اعمال، اور اگر نامہ اعمال کے بجائے اگر کوئی امام کی بات لیتا ہے تو بھلا بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اماموں کی اور انبیاء کی اور رسولوں کی اور تمام تر موجودین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں فرمائی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت چل سکتی ہے؟ تو 12 اماموں کا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، بازی کے اطفال بنایا جا رہا ہے، یہ پورا کا پورا فراڈ ہے، پورا کا پورا عیاری اور مکاری پر مبنی ہے۔ شیعہ کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو کیا ہے؟ ان کو نسل پرستی ہے، ان کو کیا ہے؟ ان کو یہودیت پسند ہے، ان کو یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ان کو یہودیوں والی وصیت پسند ہے، اور اسی لیے وصیت کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی علم غلم اور عیاری مکاری پر مبنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان شیعوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک نبی کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کو 12 اماموں میں مبتلا کر دیا، اور ایک امام ایسا بھی جس کا وجود بھی نہیں، جو پیدا بھی نہیں ہوا اور چھپ بھی گیا اور اب تک ڈرپوک چھپا بھی ہوا ہے، اس کو امام غائب بھی کہتے ہیں، مہدی منتظر بھی کہتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا دین یہودی پروردہ ہے، یہودیوں سے لیا گیا۔ اس کا بانی کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور قرآن کریم سے لوگوں کے دل کو ہٹانے کے لیے اس نے شیعیت، رافضیت اور سبعیت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین اس کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ماننے والوں کو بھی جلایا۔ لیکن آج کے یہ جو رافضی شیعہ سبائی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین یا تو ہلاک کر دے، یا اگر ہدایت کے مستحق ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن میں کہیں بھی ان کے 12 اماموں کا ذکر نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقابلے میں کسی اور کی رسالت کیسے چل سکتی ہے؟ امامت مصطفیٰ کے سامنے میں کسی اور کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تو خانواد نبوت سے نام کے طور پر لے رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ آل بیت سے محبت ہے، نہ علی سے محبت ہے، نہ حسن سے محبت ہے، نہ حسین سے محبت ہے، کسی سے محبت نہیں۔ ان کا کام ہے دین مصطفیٰ کو بگاڑنا، دین اسلام کو بے کنی کرنا۔ اللہ رب العالمین ان شیعوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔